बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के दौरान मिना जाने से पहले सफ़ा मरवा की सई की जा सकती है? जी जनाब, हज की सई पहले भी की जा सकती है, कोई हरज नहीं है इसमें। मैं यूरोप में बच्चों के साथ रहती हूँ, यानी वहाँ कोई काम वगैरह करती हैं किसी कंपनी वगैरह में, तो वहाँ बच्चे होते हैं, तो बच्चे कभी हराम खाना भी खाते हैं। अगर वो कपड़ों पे लग जाए तो इन कपड़ों में नमाज हो जाती है। देखिए, जो मुर्दार का गोश्त है ना, जो ज़बह ना किया गया हो, उसका गोश्त नापाक होता है। वो अगर कपड़ों पे लग जाए तो उसको धोना ज़रूरी है। मेरे शौहर ना ही मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं और ना ही तलाक देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझसे खुला मांगोगी तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मैं अपनी तरफ से तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, जबकि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। इस मसले को 1 साल से ज़्यादा हो गया। वो अपने साथ नहीं रखना चाहते। मेरे भाइयों का कहना है कि हम इस शर्त पर खुला मांगने के लिए तैयार हैं कि वो हमारी बहन को शादी में जो जेवर गिफ्ट मिला है वो हमारी बहन को देना होगा। क्या इस सूरत में मेरे लिए वो जेवर लेना जायज़ होगा या नहीं? मैंने सुना कि खुला मर्द की शर्तों पर होता है। अगर हम फस्ख़ निकाह करवाते हैं तो इस सूरत में मेहर और गिफ्ट वाले जेवर मेरे होंगे या वो शौहर को देने होंगे? और 1 साल से मैं अपने मैके में हूँ, अगर मुझे तलाक होती है तो इस सूरत में मेरी इद्दत का क्या हुक्म होगा? शौहर तो मुझे अभी नहीं रख रहा, तो तलाक के बाद कैसे रखेगा? अगर वो अपने घर ना रखे तो क्या मैं इद्दत का खर्चा मांग सकती हूँ? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। देखें, जो शौहर बीवी को अपने साथ रखने के लिए तैयार ना हो, उसके वाजिब हुकूक अदा ना कर रहा हो, उसको वक़्त ना दे रहा हो, ना नफ़क़ा ना दे रहा हो, तो उस पर वाजिब है कि खुद से बीवी को बीवी के मुतालबे पे तलाक दे। और अगर बीवी मुतालबा करती है ना, खुला मांग रही है, तो शौहर पर लाजिम है कि या तो पूरे हुकूक दे, प्रॉपर तरीके से बीवी बना के रखे, या फिर बीवी के मुतालबे पे उसको छोड़े। ऐसी सूरत में शौहर के लिए बीवी से मेहर मांगना या जो गिफ्ट बीवी को मिल चुके हैं वो वापस लेना हराम और नाजायज़ है। तो अब आपने चूंकि शौहर से मुतालबा किया है खुला का, तो ये मुतालबा खुला का अगर आपने बिला वजह किया होता, यानी शौहर हुकूक अदा कर रहा होता मगर आपको किसी वजह से शौहर से नफरत हो गई, आप नहीं रहना चाहती, तो चूंकि फिर कसूर आपकी तरफ से था, तो ऐसी सूरत में शौहर जब खुला देगा तो फिर वो मेहर वापस ले सकता है। वो ये मुतालबा कर सकता है, भाई मुझे मेहर वापस दो और मेरे गिफ्ट जो मैंने दिया सब वापस करो मुझे। लेकिन अगर आपकी तरफ से मुतालबा शौहर की ज्यादती की वजह से, जैसे कि आपके केस में जो आपने बताया है कि शौहर ना रख रहा है ना छोड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर आप शौहर से खुला लेती हैं और शौहर खुला देने पे आमादा होता है, तो उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि कोई भी चीज़ आपसे ले, क्योंकि जालिम इसमें शौहर है। बहरहाल आपने तो जान छुड़ानी है जैसे तैसे। वो शौहर नहीं मान रहा तो आप मेहर दे के जान छुड़ाएं, जो गिफ्ट मांग रहा है वो भी आप दे दें। ये फिर रिश्वत के हुक्म में होगा कि जैसे मजबूरी में रिश्वत देना जायज़ है अपनी जान छुड़ाने के लिए, अगर आप गलती पर नहीं है, लेने वाले को गुनाह होगा, तो ऐसे ही शौहर के लिए ऐसी सूरत में आपसे जो मेहर है या इसके अलावा जो गिफ्ट वगैरह वो वापस मांग रहा है वो गुनाहगार होगा, क्योंकि गलती शौहर की है। तो उसको लाजिम है कि वो आपके मुतालबे पर बगैर किसी मुआवजे के आपको तलाक दे, और जो आपके जितना हक़ है मेहर का, नान नफ़क़े का और ये बाकी चीज़ों का, वो आपको दे। पाकिस्तान से पूछा है, आप मुझे अत्तहियात और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का सही तरीका बता दें। मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। दुरूद में कोई मुहम्मदिन कहता है, कोई मुहम्मद कहता है, कोई मुहम्मदिन दियून कहता है, पता नहीं आपने इंग्लिश में लिखा है क्या है। बराए मेहरबानी फरमा दीजिए कि ताकि नमाज में गलती ना हो। भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन यूँ है, अच्छा ये दियूँ लिखा है आपने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब दिन के बाद वाव आ रहा है तो दियूँ पढ़ा जाएगा, और जब वाव नहीं आ रहा तो मुहम्मदिन पढ़ा जाएगा। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, क्या दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी को बताना या इससे इजाज़त लेना ज़रूरी है? और अगर इसको बता दिया जाए और वो कोई रिस्पॉन्स ना दे तो इसका क्या मतलब समझा जाए? देखें, दूसरी शादी से पहले पहली बीवी से इजाज़त लेना या उसको बताना ज़रूरी नहीं है, तो जायज़ है, लेकिन अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ भी कुछ होती हैं। बीवी को एतमाद में लेके करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी और उसका दिल ज़्यादा नहीं दुखेगा। लेकिन बीवी में भी फ़र्क होता है, बाज़ बीवियों को एतमाद में लें तो वो मान जाती हैं, बाज़ और ज़्यादा मसला खड़ा हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप खुद फैसला करें कि क्या करना है आपने। शरीयत में बस ये ज़रूरी है कि आप के लिए शादी उस वक्त जायज़ है जब सबके हुकूक पूरे अदा करें, बराबर भी और पूरे भी। अगर हुकूक में गड़बड़ करने का इरादा है तो फिर जायज़ नहीं है। इंडिया से किसी ने पूछा है, मैंने नापाक कपड़े नल के नीचे एक एक करके धोए, फिर एक साथ बाल्टी में रखे, अब सूख कर एक कपड़े पर नज़र पड़ी तो थोड़ा सा साबुन लगा हुआ है, क्या वो सारे कपड़े नापाक हैं? और जहाँ पर सूखने के लिए डाले थे वो जगह भी नापाक है? भाई एक एक करके धो दिए, बस भूल जाएं उसको, थोड़ा बहुत साबुन लगा रह जाता है, इसमें वहम में ना पड़े आप। जब एक एक नलके के नीचे एक एक कपड़ा आपने धो दिया तो बस पाक हो गए। नाजिया साहिबा कराची से, अगर कोई खातून ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं तो अगर वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी ऑडियोज़ या वीडियोज़ अपलोड करती है, तो बताइए इस बारे में शरअन क्या हुक्म है? क्या वो गुनाहगार होगी? कोई खातून ऑनलाइन बिजनेस करती हैं और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी ऑडियो या वीडियो ना डालें, ऑडियो की गुंजाइश है, तो बिज़नेस से जो अर्निंग होगी वो हलाल होगी। लेकिन ये कि एहतियात अच्छी बात है। अगर कोई जवान लड़की है अपनी आवाज़ का भी पर्दा करे तो अच्छी बात है। तो बेहतर यही है कि AI के ज़रिए अपनी आवाज़ को चेंज कर लिया जाए
دیکھیں یہ عورت کا پردہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جتنا زیادہ پردہ ہوگا شریعت اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کرے گی. تو گنجائش تو ہے اس کی کہ اپنی چیز کو فروغ کرنے کے لیے جو ہے خاتون آڈیو بنا کے ڈال دیں, اور ویڈیو کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے اگر چہرہ چھپا لیں اپنا. وہ جوان لڑکی کے لیے چہرہ چھپانا لازم ہے. ہاں کوئی ایجڈ خاتون ہیں, بڑی عمر کی ہیں, تو پھر وہ چہرہ کھول سکتی ہیں, لیکن جوان لڑکی ہے وہ چہرہ نہیں کھول سکتی. باقی یہ کہ اس سے جو آمدن آئے گی وہ جائز ہوگی. تو آڈیو ڈالنے کی گنجائش ہے, لیکن میں یعنی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کے پہلو پر عمل کریں. آپ احتیاط اسی میں ہے کہ اے آئی کے ذریعے اپنی آواز کو چینج کر لیں, یعنی تھوڑا سا وہ جو خواتین کی آواز میں ایک لچک ہوتی ہے وہ تبدیل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. تخوے کی بات ہے. کراچی سے کسی نے پوچھا ہے, میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری عمر 18 سال ہے, مجھے انجانے میں اپنی ٹیچر سے پیار ہو گیا, میں انہیں اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ ہو نہیں پا رہا. میں نماز میں دعا مانگتا ہوں مگر نہیں بھلا رہا, کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں ان کے لیے رشتہ بھیجوں؟ آپ 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, دیکھیں اسلام میں تو جائز ہے, کسی کے لیے بھی رشتے کا پیغام بھیج سکتے ہیں. تو آپ پیغام بھیج دیں, آپ کی وہ ٹیچر مان جائیں تو اچھی بات ہے, اور اگر پٹ جائیں آپ بہت برے طریقے سے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہیے گا کہ میرا نام نہیں لیجیے گا, مفتی صاحب نے بولا تھا. میں تو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, پیغام کسی کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. باقی 18 سال کی عمر میں آپ کے والدین کہاں مانیں گے آپ کو, اور لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کی سورس آف انکم کیا ہے, کما کیا رہے ہو, رکھو گے کہاں, یہ سارے مسائل آپ خود سوچ لیں. اور وہ مان جائیں تو نور علی نور, ہم تو سب کو اجازت دیتے ہیں. ہم کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی, آپ نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا جن کی عمر 40 سال تھی. تو اسلام میں تو جائز ہے, لڑکے کی عمر کم ہو لڑکی کی عمر زیادہ ہو آپ کر سکتے ہیں, یا الٹا ہو لڑکی کی عمر کم ہو لڑکے کی عمر زیادہ ہو تو بھی کر سکتے ہیں. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اللہ میاں کہتے ہیں جو پسند آئے اس سے شادی کرو. یہ ہماری سوسائٹی نے اوٹ پٹانگ باتیں بنائی ہوئی ہیں اور خام خامے لوگوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے کہ لڑکے کی عمر اتنی ہو لڑکی کی عمر اتنی ہو, اور یہ ہو وہ ہو فلانا ڈمکانا, فضول باتیں بالکل. اللہ میاں کہتے ہیں مَا طَابَ لَكُم, جو اچھی لگیں ان سے شادی کر لو. تو بھائی آپ کے لیے آپ کو اچھی لگ رہے ہیں آپ ان سے شادی کر لیں, لیکن یہ مسئلہ آپ کے سوچنے کا نہیں, اگلا سوچے گا کہ کیوں کریں ہم شادی. ان کو شریعت نے تھوڑی کہا کہ وہ آپ سے کریں, ان کو آپ اچھے لگیں گے تو آپ وہ کر لیں گی, نہیں لگیں گے تو نہیں کریں گی. پھر آگے ان کے ماں باپ کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں میرے بچے. تو پٹنے والے پورے انتظام کر رہے ہو تم اپنے لیے. تو میں تو شرعی مسئلہ بتا دیا میں نے آپ کو. باقی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, پٹے تو میرا نام نہیں لینا کہ مفتی صاحب نے بولا تھا. میں نے شرعی مسئلہ بتایا جو سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی کسی کو پیغام بھیج سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, یعنی اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. اور اس سے سوسائٹی کو عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے. یہ جو بے پردگی کا ماحول ہے نا, لوگ کہتے ہیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں لڑکیاں جا کے خواتین. بھائی صاحب بچہ بعد میں ہوتا ہے, جو بالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں وہ آدمی پہلے ہے, لڑکا پہلے ہے. تو لڑکوں کی اٹریکشن عورت کی طرف ہوتی ہے, تو فیمیل ٹیچرز ہونی ہی نہیں چاہیے لڑکوں کے اسکول میں. یہ جو سوسائٹی لبرل بن رہی ہے نا, بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. تو یہ واقعہ ایک نہیں ہے, 20 واقعات آ رہے ہیں. لڑکے عاشق ہو رہے ہیں ٹیچرز پہ, ٹیچر عاشق ہو رہی ہیں لڑکوں پہ. میرے پاس ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ ایک فیمیل ٹیچر تھی, اپنے سے 25 سال کم عمر لڑکے پہ عاشق ہو گئی تھی وہ اپنے شاگرد پہ, اور اتنی پاگلوں کی طرح عاشق ہوئی, لڑکے کو خراب کر دیا اس نے, لڑکا بگڑ گیا وہ. تو فیمیل ٹیچر لٹو ہو گئی تھی اس کے اوپر. تو اس لیے یہ ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی, مس گیدرنگ والا. لڑکے لڑکوں کے اسکولوں میں جائیں, لڑکیاں لڑکیوں کے اسکولوں میں جائیں, لڑکوں کو میل ٹیچر پڑھائیں اور لڑکیوں کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. ہماری دینی اسلامی تنظیمیں بھی بس چند ایک مسائل ہیں ان پہ وہی آواز اٹھا رہے ہیں. یہ بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. دینی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس پہ سب سے زیادہ آواز اٹھائیں. بھائی یہ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کرو. لڑکوں کے اسکول میں لڑکیوں کا کیا کام ہے, فیمیل ٹیچر کا کیا کام ہے, اور فیمیل کے کالجز میں اور اسکولوں میں میل ٹیچر کا کیا کام ہے. اس سسٹم کو ختم کرنے کی سب سے زیادہ ملک میں اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. خیر جی, محمد سالک انڈیا سے, میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, کیا میں شافعی مسلک کی مسجد میں شافعی مسلک کو فالو کر کے امامت کرا سکتا ہوں؟ دیکھیں آپ ایک فقہ کو فالو کریں. جب آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھائیں. وہ شافعی لوگ بھی آپ کے پیچھے پڑھ لیں گے. صحابہ میں بھی اختلاف تھا, تو صحابہ کرام میں جن مسائل میں اختلاف تھا تو جن کی جو رائے تھی وہ اسی کے حساب سے نماز پڑھتے تھے, اور ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو اگر نارمل حالات ہیں, آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا, تو جیسے آپ فقہ حنفی کے مطابق ہیں اسی طرح نماز پڑھیں. شافعی لوگ آپ کے پیچھے پڑھ لیں گے, اور کسی دن فقہ شافعی والا نماز پڑھا دے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو باقی آپ کو کیا مجبوری ہے کسی ایسے کنٹری میں جہاں سارے شافعی ہیں اور وہ پھر آپ کو امامت کرنے نہیں دے رہے, تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن نارملی تو سعودی عرب میں ہم جاتے ہیں نا, وہ فقہ حنبلی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور بعض ائمہ فقہ حنفی کے مطابق وہاں نماز پڑھاتے ہیں سعودی عرب میں, تو ان کے پیچھے سارے حنبلی لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی موجود تھے, لیکن سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو آپ بھی پڑھ لیں نماز اور پڑھا بھی دیں ان کو, لیکن آپ اپنے حساب سے پڑھائیں جیسے فقہ حنفی کے حساب سے. تو جو بھی شافعی لوگ ہوں گے ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ چاروں فقہ میں جو نمازیں ہیں یہ نبی سے ثابت ہیں, صحابہ تابعین سے یہ سب نمازیں ثابت ہیں, لہذا سب ٹھیک ہیں. جب سب ٹھیک ہیں تو فالو ایک کو کرنا ہے. سب ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی یہ کبھی وہ کبھی یوں کبھی یوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں آگے بڑے فسادات ہیں جس پر میں بہت سارے بیانات کئی دفعہ کر چکا ہوں, ابھی اس کا موقع نہیں ہے. تو
انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں کیک بنا کر فروخت کرتی ہوں، میرے پاس ہر طرح کے کیک کے آرڈر آتے ہیں، منگنی، عمرہ، شادی، برتھ ڈے وغیرہ، تو کیا برتھ ڈے کے کیک بنانا جائز ہے؟ کیک تو بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی برتھ ڈے منانا ٹھیک عمل نہیں ہے، برا عمل ہے۔ محمد عریش آسٹریلیا سے، میں آسٹریلیا میں پڑھتا ہوں اور کام کرتا ہوں، میں ڈپریشن میں مبتلا ہوں، بدکاری کے بہت قریب ہوں، میں صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں نے اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتایا، لیکن میرے والدین کہتے ہیں وہاں شادی کرنا ہمیں مارنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ ہماری اسٹیٹس کی نہیں ہے، لیکن وہ ایک باعمل پردہ دار مسلمان ہے، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ تو میرا یہی ہے، والدین کی مرضی کے خلاف شادی نہ کریں، لیکن خدا نخواستہ آپ کو اس زنا کا خطرہ ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ شادی میں تاخیر ہوئی تو زنا ہو جائے گا، تو بھائی آپ شادی کر لیں، ماں باپ کو نہ بتائیں، پھر آپ مجبوری ہے۔ تو ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا باہر رہنے والے لڑکوں کے لیے کیا مجبوریاں ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہوتی بہت دفعہ کہ وہ لڑکا زنا میں پڑ جائے، کیا کرے، آپ چپکے سے شادی کر لیں پھر زنا سے بچنے کے لیے، اور ایک شادی پھر ماں باپ کی مرضی سے جب اپنے ملک آئیں گے تو وہاں کہنا ہے کہ ان کو نہیں بتائیں میں نے کر لی ہے، تاکہ خام خواہ میں ان کا دل نہ خراب ہو، جب ملک میں آئیں تو ماں باپ کو بتائیں کہ بتائیں کہاں شادی کرنی ہے مجھے بتائیں جلدی سے، لیکن لڑکی والوں کو بتا دیں کہ میں ایک شادی کر چکا ہوں، ان کو دھوکہ نہ دیں آپ، لیکن زنا نہ کریں، اور آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اس پہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، ایک وہ نوجوان جس کو زنا کا موقع ملا اور اللہ کے خوف سے اس نے زنا چھوڑ دیا، اللہ خاص اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا قیامت کے دن۔ حمزہ صاحب حمزہ احتشام کینیڈا سے، کیا مورگیج پر گھر لینا جائز ہے؟ کیونکہ یہاں پر کوئی دوسرا طریقہ میسر نہیں، اس کے بغیر ہم گھر نہیں بنا سکتے۔ اسلامک بینکنگ موجود ہے مگر ویٹنگ ٹائم 10 سے 15 سال ہے، مرابحہ مشارکہ میں ماہانہ پیمنٹ کافی زیادہ ہے اور گھر بھی آپ کے نام پر نہیں ہوتا، اگر کوئی بہتر راستہ ہو تو بتا دیں۔ مورگیج پہ گھر جائز نہیں ہے میرے بھائی، اگر یہاں پر کوئی اور طریقہ میسر نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے، تو گھر بنانا شرعاً ضروری نہیں ہے، سب مسافر خانے ہیں، گھر ہونا ضروری ہے چاہے وہ کرائے کا ہو، تو کرائے کے گھر سے اگر ضرورت پوری ہو سکتی ہے آپ کی تو پھر آپ کے لیے مورگیج پہ گھر بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ لوگوں کو کرائے پہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، ایک صاحب نے کہا میرے 8 بچے ہیں تو کوئی مجھے کرائے پہ دے ہی نہیں رہا ہے گھر، تو ایسی مجبوری میں جب کرائے پہ بھی نہیں دے رہا پھر مجبوری ہے، پھر آپ ایک گھر مورگیج پہ لے سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے لیے کرائے پہ رہنا ممکن ہے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے۔